السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وخليلك وصفيك سیدنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس عقائد و اصلاح کے عنوان سے یہ جو آج کی نشست مبارک رکھی گئی ہے، یعنی 81 لیکچر جو عقائد و اعمال کے عنوان سے رکھا گیا ہے، اس کے تحت آج کا جو عنوان دیا گیا، اسلام میں قاتل، شرابی اور زانی کی سزا۔ طویل ہے، عنوان بڑا طویل ہے اور تفصیلات بہت زیادہ ہے، اور آج کی اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ المستعان وقت زائد نہ لیتے ہوئے اپنے موضوع سے متعلق چند معروضات، چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے برے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیک کاموں میں متعاون، ایک دوسرے کے معاون بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل بھی اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرو، اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں، عصیان میں ایک دوسرے کے معاون مت بنو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ تعالیٰ کا صراحت کے ساتھ یہ حکم ہمیں قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی ابتدائی تیسری آیت کریمہ میں یہ حکم ہمیں ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلام نے اپنے معاشرے کی سدھار کے لیے، کمیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات ہو سکتے تھے، ان سارے اقدامات کو اسلام نے مکمل کیا، اور کر کے اہل ایمان کو نیک راہ پر چلنے اور اسی پر کامزن رہنے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے۔ اور ہر وہ کام جو آدمی کو، سوسائٹی کو، کمیونٹی کو خراب کرتا ہے، ان سارے کاموں سے بچنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی احکام کو منع کر دیا گیا، نہیں، اس کے پیچھے ایک سوشل امپیکٹ ہے۔ ایک سوسائٹی جو اسلامک سوسائٹی جو بہتر انداز میں کام کر سکتی ہے، پنپ سکتی ہے، سنور سکتی ہے، ان ساری چیزوں پر اسلام نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے اور بچنے کا حکم دیا۔ آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں، اسلام نے حسد سے کیوں روکا؟ آپ حسد کریں گے، کمیونٹی میں اختلافات پیدا ہوں گے، غیبت سے ایک دوسرے سے برائی، بدظن ہوں گے، ایک دوسرے کے بارے میں برے باتیں پھیلے گی۔ تو ہر وہ کام جس سے اسلامی معاشرہ کمزور ہو، اسلام نے ہر وہ چیز سے بچنے کا حکم دیا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے جو اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ آج کا جو عنوان ہے، تینوں بھی عنوانات، چاہے وہ قتل لے لیں یا زنا لے لیں، قتل لے لیں، شراب لے لیں یا زنا لے لیں، تینوں کا تعلق اسلامک کمیونٹی کو ڈھانا ہے، اسلامک جو معاشرہ ہے اس کو تباہ و تاراج کرنے کے مترادف ہے۔ آپ اس کی مثال اگر دیکھ لیں، کیسے، جیسے کہ قتل ہے، پہلی بات لے لیں قتل۔ آپ ایک آدمی کا قتل کرے گا تو ایک خلا پیدا ہوگا، ایک برائی کا جنم ہوگا۔ اب جس کا قتل ہوگا اس کی اپنی ایک فیملی ہوتی ہے، جب وہ فیملی بے بس و مجبور ہو جاتی ہے، ان کے گھر کھانے پینے کے مسائل ہو جاتے ہیں، کمانے والا نہیں رہتا، پھر وہ لیت و لعال میں ان کی فیملی پڑ جاتی ہے، وہ کسی اور کے رحم و کرم پر پڑ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ سوشلی امپیکٹ پڑے گا کمیونٹی اور سوسائٹی پر۔ پھر ہوگا کیا؟ جس کو قتل کیا گیا، مقتول جو ہے، اب اس کے رشتہ دار اس کوشش میں رہیں گے کہ قاتل کو کہیں نہ کہیں قتل کریں، تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلے کا آغاز ہوگا۔ ایک چیز قتل لے لیں، اب اس کے بعد لے لیں شراب۔ آدمی شراب پیتا ہے،
اسلام نے وہ چیزوں کو صرف اس لیے منع نہیں کیا کہ وہ حرمت ہے، حرمت بھی ہے مگر اس کا تعلق خاص طور پر سوسائٹی اور کمیونٹی پر برا اثر پڑتا ہے۔ شراب ہے، آدمی شراب پیے گا، اپنے مال و دولت کو خراب کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی صحت کو برباد کر رہا ہے، دوسرا امپیکٹ جو پڑتا ہے۔ تیسرا امپیکٹ سوسائٹی پر کیا پڑتا ہے، سوسائٹی میں جب لوگ دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے، نئی نوجوان نسل دیکھے گی تو دیکھ کر کے اچھی چیز ہونے کی وجہ سے وہ بھی پھر اس کی طرف مائل ہوں گے، وہ بھی شراب نوشی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو یہ پرسنل اس کا فائنینشیل امپیکٹ پڑ رہا ہے، اس کی ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے خرابہ ہو رہا ہے، اور سوسائٹی پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ تینوں ایسپیکٹس ہے، آپ ہر برائی کا لے لیں، اسلام نے جو منع کیا ہے ان کا کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے تعلق ملتا ہے۔ اب رہی بات زنا کی، ایک تو آدمی خود گناہ گار بن رہا ہے، آدمی خود گناہ میں پڑ رہا ہے اور گناہ کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہا ہے، اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جب بندہ یہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر منڈلاتے رہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مر جائے تو آدمی وہ کافر مر جائے گا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اگر زور زبردستی اگر کوئی زنا کیا ہے تو پھر اس کا لڑکی پر برا اثر رہے گا، زندگی پر اثر رہے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ان تعلقات کی وجہ سے بچہ تولد ہو جاتا ہے، لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، تو ایسے صورتحال میں مسائل اور الجھ جاتے ہیں۔ اس بچے کا حکم کیا ہوگا، ولد الزنا ہوگا، ولد الحرام ہوگا، بہرحال یہ سارے مسائل سوسائٹی پر پڑتے ہیں اور بدنامی پھر اپنی جگہ الگ ہوا کرتی ہے۔ تو آئیے میں تفصیلات، چونکہ تمہید تھوڑا سا میں نے بتلا دیا آپ کو کہ اسلام نے جو چیزوں کو منع کیا ہے اس کا اپنا ایک اثر ہے سوسائٹی پر، کمیونٹی پر، اس کا اثر اس چیز کا اظہار کرنا مقصود تھا۔ اب آئیے میں قتل کے حوالے سے چند احادیث آپ کے گوش و گزار کروں گا، اور اس کے بعد اسلام نے جو سزا بیان کی ہے اس کو آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سب سے پہلی حدیث میں نے سنن النسائی کی لی ہے، کتاب تحریم الدم، باب تعظیم الدم۔ تحریم الدم یعنی کتاب، ٹاپک کا نام ہی ہے کہ خون کی حرمت، یعنی خون بہانے کی حرمت۔ تعظیم الدم، باب چیپٹر کا نام کیا ہے، سب ٹائٹل کیا ہے، سب چیپٹر کیا ہے، تعظیم الدم، یعنی خون کی عظمت، یعنی خون کی تعظیم کرنا، یعنی ایک دوسرے کے خون بہا کی تعظیم کرنا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، یعنی مومن کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنیا کے برباد ہونے سے بھی بڑا ہے۔ یعنی تمام دنیا ایک طرف تباہ و تاراج ہو رہی ہے اور ایک طرف مومن کا قتل کیا جا رہا ہے، اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ پہلا، اللہ جب اتنا برا جان رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی اس کی، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کرے، اللہ فرما رہا ہے ساری دنیا اگر میں تباہ کرنے کا ارادہ کروں تو تباہ کر دوں، مگر ایک مومن کا قتل ہوتا ہوا نہ دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خون بہانے، انہیں قتل کرنے اور فتنہ و فساد برپا کرنے کو نہ صرف کفر قرار دیا بلکہ اسلام سے کفر کی طرف واپس پلٹ جانا قرار دیا۔ یعنی ہم جس کو عام لفظوں میں ارتداد کہتے ہیں، یعنی اسلام سے کوئی آدمی کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے، اس کو اسلام میں ارتداد کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا، کتاب الفتن، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، فرمایا کیا، لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے وجہ سے کفر کی طرف مت لوٹ جاؤ۔ لا ترتدوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کفر کی طرف مت لوٹ جاؤ، کس وجہ سے، یضرب بعضکم رقاب بعض، یعنی ایک دوسرے کی گردن کو مار کر کے، قتل کر کے تم واپس مت پلٹ جاؤ۔ پھر اس کے بعد آگے ترمذی، سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمام زمین اور آسمان والے ایک مومن کے قتل کرنے میں شریک ہو جائیں، ایک مومن کو قتل کرنے میں ساری آسمان اور دنیا والے جمع ہو جائے، لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن، اگر ایک مومن کو قتل کیا جا رہا ہے اور ساری زمین اور آسمان والے جمع ہو جائیں، اللہ کیا فرمائے، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ تب بھی ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا، جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا خراب ہے کسی کو قتل کرنا،
قتل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر برا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تبھی فرما رہا ہے اگر ساری دنیا بھی قتل کر دے ایک آدمی کی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا اور آسمان والے مل کر ایک آدمی کا، مومن کا قتل کریں تو سب کو میں دوزخ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، مگر مومن کی دم کی یعنی اس کے خون کی حرمت میرے پاس زیادہ مقبول ہے۔ بخاری شریفی کی حدیث پاک ہے اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء، فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی سب سے پہلے سوال کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ بھئی تم نے کیوں قتل کیا ایک مومن نے دوسرے مومن کو، یہ سوال پہلے کیا جائے گا۔ اور قیامت، آثار قیامت کے بارے میں باب ظہور الفتن، بخاری ہی کی حدیث پاک ہے کتاب الفتن میں، یعنی قیامت کے قرب قیامت کے آثار حبیب پاک نے جو فرمایا تھا وہ کیا فرمایا، یتقارب الناس زمان وینقص العلم ویلقى الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج، قالوا یا رسول اللہ ایما ہوا القتل، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا، ہوتا جائے گا، یعنی دن رات مہینے سال سکڑتے جائیں گے، علم گھٹتا جائے گا، بخل بڑھتا جائے گا، فتنے ظاہر ہوتے جائیں گے اور حرج کی کثرت ہوگی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے، آپ نے فرمایا القتل القتل القتل۔ آج اندازہ لگائیے آپ، ہر گلی کوچوں میں ہمارے پاس قتل عام ہو رہے ہیں، جبکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قتل جو ہے قیامت کے آثار میں سے ایک آثار ہے، یعنی اندازہ لگا لیجئے کہ اب قرب قیامت کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کیا فرمایا، زمانہ ایسا آئے گا کہ علم گھٹ جائے گا۔ آج علم تو بہت ہے مگر اس کا فیضان نہیں مل رہا ہے، علم سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، وَيُلْقَى الشُّحُ، اور ہوگا کیا کہ تنگ دلی پیدا ہو جائے گی، یعنی بخل پیدا ہو جائے گا، آدمی جو ہے خرچ کرنے سے پیچھے ہٹے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ہر دن نئے نئے ابھرا کریں گے، اور وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور قتل کا عام رواج ہو جائے گا۔ آج ہمارے پاس گلی کوچوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، کوئی آدمی اگر کہ ایک جان کو، کسی بھی جان کو، چاہے وہ مومن کی ہو، مسلمان کی ہو، غیر مسلم کی ہو، بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ان کو زندہ کیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان کی جان ایک ساری کائنات برابر ہے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب اللہ نے فرما دیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس سے جب دیت لی جائے یا اس سے قصاص لیا جائے تو ساری انسانیت کے قتل کی دیت اور اس سے بدلہ لیا جائے، تو اندازہ لگائیے آپ اس کا معاملہ کیا ہے، اس قدر سنگین۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِیمًا، یہ عذاب مہینہ ہے، عذاب عظیمہ ہے۔ فرمایا جو کوئی آدمی دوسرے مومن کو قتل کرتا ہے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کا، مؤمناً متعمداً، تو اس کا معاملہ کیا ہے، کوئی اگر آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے متعمداً فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے خالداً، حالانکہ کسی اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کسی اور گناہ کے لیے یہ عذاب نہیں نازل فرمایا، مگر اللہ عز و جل فرماتا ہے فجزاؤہ جہنم، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، خالداً فیہا وأعد لہم وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اس کے اوپر، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قتل کرنے والے کا اندازہ اللہ کے نزدیک کس قدر برا جانا ہے اللہ نے اور اللہ کے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب رہی بات قتل کی سزا اور اس کی کچھ اقسام بنیں گی، یعنی قتل جب آدمی ہوگا کرے گا تو کوئی جان بوجھ کر قتل کرے گا، کوئی عمدن کرے گا، کوئی ارادہ بھی بغیر ارادتاً کرے گا، کئی اس کی قسمیں بنے گی۔ تو پہلی قسم، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے تو آخرت میں دردناک عذاب کے ساتھ ساتھ اسے دنیا میں بھی عذاب ملے گا، جس کو قرآن کریم کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے، اس کی 3 قسمیں بن جائیں، یعنی ہم کہیں گے قصاص، کتب علیکم القصاص، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قصاص کو لکھ دیا ہے۔ کیا فرمایا، حیات لکم، جس میں تمہارے لیے اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ حالانکہ سامنے آدمی مارا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس میں زندگی ہے۔ بولے کیسے زندگی ہے؟ تو بولے جب بندہ جب ایک قتل کرنے والے سے قصاص یا بدلہ لے گا
تو ہوگا یہ کہ اسلامی معاشرے کو زندگی نئی زندگی بخشی جائے گی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس نے اس کو قتل کیا، اس نے اس کو، کیوں ہے؟ کیونکہ وہ قصاص نہیں لیا جا رہا ہے، اس وجہ سے قتل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ سمجھنا ہوگا کہ قتل کی 3 قسمیں بنے گی۔ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کیا، قتل شبہ عمد ایک ہوتا ہے، قتل میں آگے ایک ایک کی ڈیفینیشن کے ساتھ، قتل خطا ایک ہوتا ہے، قتل عمد ایک ہے، قتل شبہ عمد ایک ہے، اور قتل خطا ہے۔ قتل عمد کس کو کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کرنا، اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ ہے کہ ارادہ کر کے کسی کو کسی آہنی، تلوار یا کوئی ایسی چیز جس سے آدمی کو قتل کیا جاتا ہے قتل کرے، یعنی چاقو سے، پستول سے، گن سے، وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے، تلواروں سے، جیسے بھی یہ عام طور پر قتل کیا جاتا ہے، قتل کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد۔ دوسرا قتل ہے، اچھا قتل عمد کا حکم کیا ہے؟ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور مرنے کے بعد قاتل کو دردناک عذاب دیا جائے گا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت سنائی، پھر سورہ فرقان میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ قتل ثابت ہونے پر مقتول کے ورثاء، یعنی جس کا قتل ہوا اس کے رشتہ داروں کو یہ اختیار ہے کہ وہ اسلامی حکومت کی نگرانی میں قاتل سے، یعنی جس نے قتل کیا اس سے قصاص لے، یعنی حکومت قاتل کو قصاصاً قتل کرے، یعنی قتل کا بدلہ قتل۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اس کا نام قصاص ہے۔ یعنی حکومت قاتل کو قتل کرے۔ شریعت اسلامیہ نے مقتول کے ورثاء کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ وہ قاتل کو قصاصاً قتل نہ کرا کے قاتل کے رشتہ داروں سے دیت، یعنی 100 اونٹ کی قیمت یا اس سے کچھ کم یا زیادہ پیسے لے کر کے اس کو معاف کر دے۔ یہ ان کا اختیار ہے، یہ ان کا اختیار ہے۔ کس بات کا؟ جن کو قتل کیا گیا ان کے رشتہ داروں کا اختیار ہے، یعنی ورثہ کون ہوتے؟ بیٹے، بیوی، بھائی، بہن، والد، والدہ، یہ ورثہ ہوتے ہیں جن کو وراثت ملتا ہے حصے میں، جن کو وراثت میں حساب، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو بتلا دیا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو وراثت ملتی ہے، والد، والدہ، بیٹے، بیوی، یہ نہیں ہے تو پھر بھائی بہن یہ بنیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ رشتہ دار ہے، ان کے ورثاء ہے، ان کو اختیار ہے، چاہے تو حکومت کے، اسلامی حکومت کے ذریعے سے ان کو قتل کروائے، ایک، دوسرا قتل نہ کروا کر کے ان سے پیسہ لینا، ان سے دیت لے کر کے ان کو معاف فرما دینا، یہ ان کا اختیار ہے۔ اگر وہ چاہے تو معاف کر دے، اگر وہ چاہے تو ان سے بدلہ لے۔ یہ ہو گئی قتل عمد کا قصاص۔ اچھا، ایک اور سب سے اہم بات آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں، سب سے اہم بات ہے جو ہمارے معاشرے میں آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت کثرت کے ساتھ یہ بات پائی جا رہی ہے۔ اگر قاتل نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو قتل کر دیا تو مقتول کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ مثلا کسی شخص نے اپنے والد کو قتل کر دیا تو والد کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم بھائی کو قتل کر دیتے ہیں والد کو پیسے کے لیے، دولت کے لیے۔ اگر کسی نے والد کو قتل کر دیا، والدہ کو قتل کر دیا تو وہ ان کی وراثت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ ہے، اچھا قتل عمد کے علاوہ قتل شبہ ہے، یعنی قتل شبہ عمد کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس چیز سے مارا جس سے عمومی طور پر نہیں مارا جاتا، یعنی کوئی پتھر سے مار دیا، کوئی لکڑی سے مار دیا، عمومی طور پر اس سے قتل نہیں ہوا کرتا، مگر آدمی نے اس کو قتل کر دیا مثال کے طور پر، تو ایسی صورتحال میں اسلام کہتا ہے کہ اس کی سزا جو ہے، پہلے تو یہ کہ یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے قصاص نہیں بلکہ اس کو اس سے وہ لیا جائے گا، آپ کہہ لیں کہ کیا کہتے ہیں کہ دیت لی جائے گی، 100 اونٹوں کی جو دیت ہے اس سے وہ دیت ضروری طور پر وصول کی جائے گی۔ یہ دوسری شکل بن گئی ہے قتل کی۔ قتل شبہ جس کو ہم کہتے ہیں، شبہ عمد جو کہا جاتا ہے، اس کی دیت کا یہ معاملہ ہے۔ اب اس میں اختیار ہے، اگر شبہ عمد والے جو ہے کسی کو اگر ایسی چیز سے مارے، یعنی گھوسا مار دے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مار دیا تو اس نے قتل ہو گیا۔ اس میں چونکہ قصد بھی پھر بھی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے آدمی ارادے کے ساتھ مار چاہے، اگرچہ قتل عمد سے کم ہے، اس کے علاوہ وہ مقتول کے ورثاء کو دیت لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر دونوں راضی ہو جائیں تو دیت سے کم یا زیادہ جو بھی ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب تیسرا قتل ہے قتل خطا کا حکم۔ قتل خطا یعنی کسی نے غلطی سے کسی کو مار دیا، یعنی جانور کا شکار کر رہے تھے مگر وہ تیر جا کر کسی انسان کو لگ گیا، یا گولی غلطی سے کسی کو لگ گئی، گن چل گئی، پکڑ رہے تھے گن چل
گئی، مر گیا کوئی، اس میں قصاص تو نہیں، البتہ شریعت اسلامیہ نے مقتول کے ورثاء کو اختیار دیا ہے کہ وہ قاتل کے اولیاء سے دیت یعنی 100 اونٹوں کی قیمت یا کم زیادہ کر کر کے لے سکتے ہیں۔ اگر مقتول کے ورثاء دیت لیں یا معاف کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کو کہا گیا کہ بھئی ایسا شخص جو غلطی سے قتل خطا جس سے ہو جائے وہ مسلسل 60 روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ قتل خطا میں بھی بے احتیاطی کا گناہ ہے، کفارے کا وجوب اور توبہ کا لفظ اسی بات پر بتلاتا ہے، اگرچہ قتل شبہ آمد کے مقابلے میں یہ بھی کم ہے۔ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ گاڑیوں کی جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں حادثے ہوتے ہیں، مرنے والے قتل خطا کے حکم میں آتے، الا یہ کہ مرنے کے والے کی خود کی غلطی ہو، تو اگر مرنے والا خود غلطی پہ تھا تو ٹھیک ہے، پھر وہ قتل خطا بھی نہیں کہلائی جائے گی، قتل خطا بھی اس کو نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں پر چونکہ 3 عنوانات ہیں اور اس میں ساروں کا اس میں حق ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو اس وجہ سے میں یہاں پر اپنی گفتگو کو قتل کی روک کر کے اب آتا ہوں زانی کی طرف۔ شراب دوسرا ہے، قاتل شرابی اور زانی ہے، ہاں تو شراب کی طرف آ جاتا ہوں میں۔ شراب ہر صاحب ذی فہم کے نزدیک ام الخبائث رہی ہے، ہر دور میں، یہ حرمت سے بھی پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے، ہر دور میں یہ ام الخبائث رہی ہے، اس کی قباستوں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ جس معاشرے نے اسے عملاً حلال کر لیا تو پھر آپ اندازہ لگائیے ان کی بات ہی دوسری ہے، ان کا معاشرہ تباہ ہو گیا اور ان لوگوں نے کئی مقامات پر تباہ و تاراج ان کا مقدر بن گیا۔ دوسری قومیں کر لے تو الگ بات ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کبھی اس خیال سے بھی خالی نہیں رہے ہیں کہ شراب کی انتہائی بری چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے سے بڑا شرابی جو ہے یہ اعلان بھی نہیں کرتا کہ وہ شراب پیتا ہے، مگر یاد رکھیں یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دور مبارک میں عہد جاہلیت جو تھا اس کا معاشرہ جو ہے اس سلسلے میں بدنام تھا۔ شراب کی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تدریجاً کی گئی، کیونکہ عام تھی شراب۔ اگر فوری طور پر شراب کی حرمت کا حکم لگایا جاتا تو لوگ شاید اسلام کی طرف راغب نہ ہوتے، تو اسلام نے اسی لیے اس کو تدریجاً منع فرمایا۔ پہلا ایک اسٹیج فرمایا کہ بھئی اے لوگو، جب تم جو ہے نماز اس میں جو ہے اچھائی کم ہے، اگرچہ اس میں کچھ منافع ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بہت ہے، تھوڑے سے اس میں فائدے بھی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 219 آیت نمبر میں اس کا ذکر فرمایا۔ پھر دوسرا حکم آیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کے عالم میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کب تک؟ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی تمہاری زبان اور عقل دونوں ایک ہو جائیں۔ یہ حکم مزید توجہ کا باعث بنا۔ جو لوگ شراب نوشی کے عادی تھے، اس حکم کے بعد کئی لوگوں نے چھوڑ دیا، اب وہ احتیاط کے ساتھ رہنے لگے، اور بعد پینے والے احتیاط کے ساتھ پینے بھی لگے، نشے کے دوران نماز کا وقت نہ آنے پائے۔ پھر تیسرا حکم جو آیا ہے، سب سے آخری حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو، شراب، جوا، بوت اور پھانسے گندے کام ہیں، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچتے رہو۔ اس تیسرے حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، اور فرمایا کہ اس کی حرمت کا قطعی حکم آ جائے، لہذا جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دے، اور اس تیسرے حکم کے بعد اعلان کرایا کہ ساری شراب ضائع کرا دی جائے۔ دوسرے حکم کے بعد آپ نے بیچنے کا حکم دیا، تیسرے کے بعد آپ نے ضائع کرنے کا حکم دیا، چنانچہ گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ اس موقع پر بعض لوگ آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو شراب منع ہو گئی، حرام ہو گئی، یہودی پیتے ہیں آج بھی، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ یہودیوں کو تحفہ نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفہ بھی دینے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی اب بھائی میں تو شراب نہیں پی رہا ہوں، میرا باس شراب پیتا، اس کو ایک بوٹل لے جا کر کے شیمپین کی دے دوں گا یا وائن کی دے دوں گا۔ یاد رکھیں جو چیز اسلام نے حرام کی ہے اس کا تحفہ دینا بھی حرام ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اس کا کاروبار بھی کرنا آگے آئے گا۔ بعض نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شراب کو ہم سرکے میں تبدیل کر لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہا دو۔ کسی نے پوچھا بطور دوا استعمال کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ دوا نہیں، بیماری ہے۔ کسی نے کہا ہم سرد علاقے میں رہتے ہیں اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے تھکان اور سردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا جو چیز تم پیتے ہو کیا وہ نشہ کرتی ہے؟ فرمایا
ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو. عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ باز نہ آئیں گے؟ تو فرمایا تم ان سے جنگ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان سے جنگ کرو، ان سے لڑائی لڑو، جہاد کرو، جو لوگ اس موقع پر نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات. آج ہمارے پاس بولتے ہیں نہیں بھائی یورپ میں بہت سردی ہوتی ہے، کینیڈا میں بڑی سردی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا پیک پینے سے جو ہے آدمی کو جو سردی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اس کا راست حکم اسی حدیث پاک میں آ گیا ہے. کہا ہم سرد علاقے میں رہتے ہیں اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، اس کے بعد چھوٹا پی لیں تھکان بھی اتر جائے گی، سردی کا بھی مقابلہ. آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے بچو. لوگوں نے کہا کہ ہم اگر ہمارے علاقے کے لوگ نہیں مانیں گے، آپ نے فرمایا اگر نہیں مانے تو تم ان سے جنگ کرو اور جہاد کرو. ایک اور موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے شراب پر. سنیے آپ، لعنت بھیجی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کو کشید یعنی نچوڑنے والے پر، اس کو ڈھو کر لے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے یہ لائی جائے گی. تو شراب کے عنوان سے حبیب پاک نے 8 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. آج بول رہے نہیں بھائی ہم شراب نہیں پی رہے ہیں، بس ہمارے پاس سرو کر دیتے ہیں، ہم جہاں پر ہوتا ہے بس ہمیں خالی باٹلز کو سپلائی کرنا ہوتا ہے، ہمیں صرف اپروول دینا ہوتا ہے، اور ہم وہ نہیں کرتے، ہم اس کے جو ہے باٹلز کا بزنس کرتے ہیں. یاد رکھیں شراب اللہ نے جو ام الخبائث بنائی ہے، حرام کیا ہے تو وہ حرام ہے، صبح قیامت تک حرام رہے گا. اس کی تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ کس قدر ناپسندیدہ ہے. لہذا اس میں جو شخص بھی ملوث ہوگا اسے سوچ لینا چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی مول لے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شراب پینے والے پر سختی بھی فرمائی ہے، حد بھی جاری فرمایا ہے. اب رہی بات اس کی سزا اور حد کے بارے میں، تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کوئی خاص سزا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں متعین نہیں تھی. یعنی جوتے، لاتیں، مکے، جو ہوتی بلدی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سونٹے مارے جاتے تھے. عہد رسالت میں جرم میں شراب نوشی پر جو زیادہ سے زیادہ سزا دی گئی وہ 40 ضربیں یعنی 40 ماری جاتی، اور اسی تعداد کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں 40 کوڑوں کی سزا رکھی گئی. ابتدا میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی یہی سزا رکھے، لیکن جب دیکھا کہ لوگ مکمل طور پر اس سے باز نہیں آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے مجلس شورا سے مشورہ فرمایا اور حد قذف پر قیاس کرتے ہوئے 80 کوڑوں کی سزا مقرر فرمائی. 80 کوڑوں کی. اسی طرح شریعت کے تیسرے ماخذ یعنی اجماع جس کو ہم کہتے ہیں سے یہ حد جو ہے متعین ہو گئی، حد ہو گئی، اور اسی پر عمل ہوتا رہا. یعنی جو شراب پی کر پکڑا جائے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اسلامی اگر ہم اصول کی اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ظلم کی انتہا شکلوں کے لیے چند سزائیں مقرر کر کے قانونی تعزیرات کے لیے مسلم معاشرے کی مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے تاکہ مسلمان آئندہ اس سے بچ جائے. یہ تو دنیاوی سزا ہے 80 کوڑوں کی. آخرت کا کیا ہے؟ آخرت کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے گا. جو شراب دنیا میں پیتا ہے وہ اللہ کے قرب سے محروم ہو جائے گا، اللہ کے تجلیات و انوار سے محروم ہو جائے گا، جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا. جو چاہتا ہے کہ جنت کی شراب اسے ملے، میں حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ دنیاوی گندی ناپاک شرابوں سے اجتناب کرنا پڑے گا. اب آئیے تیسرا عنوان میرا جو ہے زنا. زنا کو کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی جو ہے غیر شرعی جو رشتہ ہے اس رشتے کے ذریعے سے آدمی مرد یا عورت ایک دوسرے کا قرب حاصل کرے اور جنسی تسکین کی تکمیل کرے، اس کا نام زنا کہلایا جاتا ہے. اب اس میں اسلام نے بڑی ولا تقربوا الزنا، اسلام نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشہ، وہ فرمایا وہ گندگی والی چیز ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی اسلام نے جو برائیاں سب سے زیادہ تھی اس کے قربت میں بھی جانے سے منع کرا. تو اس کے راستے مفسرین فرماتے ہیں اس کے راستے کیا ہے؟ آنکھ کے ذریعے سے ہوتے ہیں. آدمی بے حیائی، گندگی، گندے چیزیں جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر جذبات، اس کی شہوات ابھرتی ہیں، اس کی بنیاد پر وہ زناکاری کی طرف آگے بڑھا کرتا ہے. تو اسلام نے اس کی سزائیں مختلف متعین فرمائی. شادی شدہ کی زنا جو ہے سزا جو ہے اسلام نے رجم رکھی ہے، یہاں تک یعنی رجم کہتے ہیں پتھر مارنا، یہاں تک کہ وہ مر جائے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی معاذ بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ اور غامدیہ عورت اور بعض یہودیوں کو رجم کروایا تھا. اور اب حضرت معاذ کا تو یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے. بولے کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا.
آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہوتے ہوتے ان کو جب سزا دی گئی تو لوگوں میں چیماگوئیاں ہونے لگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے مدینے والوں کی توبہ کے اوپر بھاری ہے. تو یہ معاملہ ہے, یہ مسئلہ ہے. تو پھر معزز سامعین, اور اچھا یہ جو سزائیں دی جاتی ہیں کیوں دی جاتی, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام میں جو سزائیں رجم کی ہو, قتل کی ہو, کوڑوں کی ہو, کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ وہ قیامت کے عذاب سے, قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہ جائے, اور قیامت میں اس شخص کو عذاب نہیں ملے گا. اور اسی پر بعد کے خلفائے راشدین نے بھی چلا, اور مسلمانوں نے بھی سزا زنا کی سزا رجم ہی رکھا. البتہ اس بات پر اختلاف علماء کا یہ ہے کہ رجم سے پہلے 100 کوڑے لگائے جائیں یا رجم کیا جائے. یعنی 100 کوڑوں کی سزا کا بھی ذکر ملتا ہے کتاب و سنت میں. تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک 2 قول ہے. اگر زانی شادی شدہ نہیں ہے تو کتاب اللہ سے ثابت ہوا کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں, تطبیق کی جا رہی ہے. اور سنت نبویہ سے ثابت ہے کہ 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ 1 سال جلا وطن بھی, یعنی شہر سے باہر نکالا جائے. اگرچہ بعض علماء نے شہر سے نکالنا واجب قرار نہیں دیا, مگر امام احمد بن حنبل اس کو لازم سمجھتے ہیں. زانی پر اس وقت تک حد جاری نہیں ہوگی جب تک کہ 4 گواہوں کی گواہی اس پر نہ گزر جائے, یا 4 دفعہ خود اقرار نہ کر لے. اکثر علماء کرام کا, احناف وغیرہ کا اسی پر قول ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ 4 دفعہ اقرار کی ضرورت نہیں, 1 دفعہ بھی اقرار کر لینا کافی ہے. اگر کسی نے اقرار کر کے پھر انکار کر دیا تو بعض علماء کا یہ قول ہے کہ حد اس سے ساقط ہو جائے گی, اور بعض علماء کہتے ہیں حد ساقط نہیں ہوگی, مگر اجماع اسی پر ہے کہ حد ساقط ہو جائے گی. ایک شخص کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یعنی 4 گواہ ہونا. تو ہوا یہ کہ ایک شخص آئے اور آ کر کے دوسرے صحابی پر الزام لگایا, رسول اللہ انہوں نے, یہ مرد نے, یہ خاتون نے زنا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, دونوں کو بلا کر پوچھا, انہوں نے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ٹھیک ہے, اب جو الزام لگائے والذین یرمون المحصنات المؤمنات ثم لم یرتابوا, کیا ہے, لم یأتوا باربعۃ شہداء, تو فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. کتنا سخت حکم ہے, دیکھیں آپ. جو وہ صحابی کو پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے الزام تو زنا کا لگا دیا ہے, بڑی بات ہے, بڑا الزام ہے, زنا کا الزام چھوٹا موٹا نہیں ہے, بہت بڑا الزام ہے. فرمایا ٹھیک ہے, اب جب الزام لگا دیا ہے گواہ لاؤ, گواہ 4 گواہ لے آؤ. تو 4 لوگ آئے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 گواہ ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے دیکھا ہے انہوں نے زنا کیا؟ تو کہا ہاں رسول اللہ دیکھا ہے. بولے کیسا دیکھا ہے؟ جیسے کہ سوئی کا جو پیچھے والا سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے, ناکا جس کو ہم کہتے ہیں, اس ناکے میں دھاگا جیسے اندر باہر ہوتا ہے, کیا تم نے اس طرح فزیکلی طور پر دونوں کا تعلق ہوتے ہوئے, رشتہ جڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ یہ تو ہم نے نہیں دیکھا, آدھی تو یہاں تک دیوار تھی, ہمیں لگا کہ لوگ یہ برہنا ہے اندازے پر. آپ نے فرمایا یہ ہم سزا, یہ گواہی کو قبول نہیں کر سکتے. آپ نے رد فرما دیا. آپ نے فرمایا اور کوئی گواہ ہے ایسے جو دے سکتے ہیں, جو میں نے دھاگا اور سوئی کا آپ کو مثال دی؟ انہوں نے فرمایا نہیں ہے یا رسول اللہ کوئی. تو آپ نے فرمایا ان کے اوپر 70 کوڑے لگائے جائیں, فجلدوہم 80 کوڑے لگائے جائیں, 70 نہیں 80 کوڑے لگائے جائیں. اور قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات المؤمنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء, جو لوگ پاک باز عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے, اگر وہ 4 گواہ نہیں لائے تو ان کے لیے فجلدوہم 80 جلدہ, تو ان کے لیے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اس کے بعد کبھی بھی ان کی شہادت کو قبول بھی نہیں کی جائے گی, ان کی توبہ, ان کی شہادت کو قبول نہیں کیا جائے گا. واولئک هم الفاسقون, اور وہ لوگ فاسق و فاجر ہے فرمایا. اور اچھا اب اس مسئلے میں آگے, اور شادی شدہ اس شخص کو کہیں گے جو آزاد ہو, مکلف ہو, صحیح نکاح سے اپنی بیوی کے ساتھ اس کا جماع ثابت ہو گیا ہو, اگرچہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو, اگر اس نے ایسا گناہ کیا تو اس کو رجم کیا جائے گا, یعنی اس پر پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے, اس میں مار کر کے قتل کر دیا جائے گا. اور رہی بات اور جس سے جماع وطی وغیرہ کی گئی ہو, مذکورہ صفات میں محسن کے مساوی ہے یا نہیں ہے, یعنی اس میں علماء فرماتے ہیں کہ عورت قریب البلوغ ہو اور مرد بالغ سے زنا کیا, یا مرد قریب البلوغ ہو اور عورت بالغہ سے کیا, ایسی دونوں صورتحال میں بھی
مرد پر عورت پر دونوں پر حد جاری کی جائے گی اور دونوں کو اس کی سزا دی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اس قدر اور اس سے بڑی چیز، یہ تو سزائیں ہیں، فزیکل سزائیں ہیں جس کا ذکر عنوان کے تحت کیا گیا، مگر زنا کے بارے میں سب سے ڈینجر بات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جب آدمی اور عورت دونوں زنا کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے جسم سے نکل جاتا ہے، نکل کر ان کے سر کے اوپر طواف کرتے رہتا ہے جب تک کہ وہ زنا کرتے ہیں۔ جب وہ زنا سے فارغ ہو کر ہٹتے ہیں تب ایمان اندر جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر وہ اس حالت میں ان کی موت ہو جائے تو بے ایمان دنیا سے رخصت ہوں گے، ان کا تو ایمان باہر نکلا ہوا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ان چیزوں سے، قتل ہو، شراب ہو، زنا ہو، ان چیزوں سے ہمیں حتی المقدور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب ہم سے اللہ اور اللہ کے حبیب ناراض ہو جائیں تو دنیا کا کوئی شخص ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیں، اور ہر لمحہ تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، اور صدر بزم اور تمام ہی محبین اور تمام حضرات کو ان کے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفرازیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔